وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 23، درس نمبر 460. آج کا موضوع کیا ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ اس سرزمین سے نکل نہ جائیں ہم وہاں جا نہیں سکتے. ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم جا داخل ہوں گے. سامعین کرام، سورہ مائدہ آیت نمبر 23. قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب. کہا دو آدمیوں نے، من الذین یخافون جو ڈرتے تھے اللہ سے، انعم اللہ علیہما جن پہ اللہ کا انعام تھا، ادخلوا علیہم الباب تم حملہ کر کے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. فاذا دخلتموہ فانکم غالبون اور اگر تم ایسا کرو گے تو تم غالب ہو جاؤ گے. وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اور فقط اللہ پہ بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. مضمون سامعین کرام بنی اسرائیل کا ہے، لیکن اس میں اسباق نصیحتیں ہمارے لیے ہیں. اور آج کا جو یعنی آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا، یا جو آیت ہم نے پڑھی، اس میں تو یعنی سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور تم وہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنے یعنی اس حکم سے پیٹ نہ پھیرو، پھر نقصان میں پڑ جاؤ گے. تو بہرحال انہوں نے تو انکار کر دیا. اور آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، آپ نے جیسے کہ ترجمہ سنا کہ دو آدمی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے دو آدمی تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پہ اللہ کا انعام تھا. انہوں نے کہا قوم کو کہ دیکھو تم حکم کی تعمیل کرو اور ظاہری اسباب کو نہ دیکھو. دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے تو پھر اسباب کو مومن جو ہے پس پش ڈال دیتا ہے. حکم الہی
جب آ جائے صریح واضح طور پہ، پھر حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے اور جان اور مال کا اس میں خیال نہیں رکھا جاتا یا اسباب کو پھر نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں جب تک صریح حکم نہ ہو تو پھر حتی الامکان آپ اسباب کو مد نظر رکھیں گے۔ دوبارہ میں جملہ کہتا ہوں، جب تک صریح حکم نہ ہو اور اسباب کا معاملہ ہو تو پھر اسباب کو مد نظر رکھ کر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن جب حکم الہی آ جائے تو پھر اسباب کو پس پش ڈال کے وہ کام کر دیا جاتا ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور اس میں قیود اور شرائط ہیں، لیکن وہ پھر تفصیلات ہیں، وہ میں نہیں بیان کر رہا۔ اور اب دیکھیں وہ قوم ہوگی، غالب ہوگی، یعنی جبار ہوگی، زبردست قوم ہوگی، لیکن جب حکم الہی آئے، حکم الہی ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دے دیا تو یہ حکم الہی تھا، پیغمبر کا حکم اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو قوم کو ماننا چاہیے تھا، سمعنا و اطعنا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ مومن کی ایک صفت ہوتی ہے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے۔ تو پھر یعنی اطاعت جو ہے پھر لازم ہے، اور یہ ایک جو بنیادی بات ہے جو ہم نے بھلا دی ہے وہ یہی ہے، وقالوا سمعنا و اطعنا، سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیت ہے، اور یہ مومن کی شان ہے کہ یہ سنتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے۔ سمعنا و اطعنا، حکم میں عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اسباب کو دیکھا اور عقل استعمال کی۔ شیطان کو جب حکم سجدہ ہوا، اس نے اپنی عقل استعمال کی، اسباب کو دیکھا کہ بھئی کون ہے، کس کو سجدے کا حکم ہے، تو اس نے نہیں، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں ان کی قوم کو کہ بھئی جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو۔ آج دیکھیں ہمیں ایک یہ خرابی جو ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ ایک مردہ قوم ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اور ہم نے خودکشی بھی کی بھی ہے، دنیا کی محبت کی چھری سے ہم نے اپنے آپ کو ذبح کر لیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ آپ دیکھیں، ایک بہت پیاری آیت ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، اللہ کی راہ میں تو وہ لوگ لڑیں گے جنہوں نے اپنے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کی زندگی کا عوض۔ اور یہ صرف لڑائی کی بات نہیں ہے، میدان جنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو بیچ کے آخرت کا سودا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ ایسا کرنے کو تیار ہو جائیں اور کر ڈالیں، کیونکہ یہی ہمیں حکم ہے۔ اور جو دنیا کی زندگی سے آخرت کے مقابلے میں محبت شروع کر دیتا ہے تو اللہ کی کتابوں میں اس کا نام کافر لکھا جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی 2 اور 3 آیت کو آپ مطالعہ کریں کہ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ تباہی ہے، خرابی ہے کافروں کے لیے۔ اور یہ کافر کون ہیں؟ جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی سے یہ محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی ساری باتیں ہیں، اور اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں بہت سے نکات ہیں اور بہت قیمتی ہیں۔ قال رجلان من الذین یخافون، ایک تو خوف الہی جو ہے آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے، خشیت الہی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ میں اللہ کی خشیت ہی نہیں ہوگی، اللہ کی ناراضگی سے اگر آپ نہیں ڈریں گے، اللہ کے عذاب کا کوئی خوف آپ کو نہیں ہوگا، تو آپ سے بندگی درکنار ہے،
یعنی آپ بندگی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی۔ بندگی کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، بس یہ بندگی ہے۔ اور اگر آپ عقل کو استعمال کرنے لگیں گے تو وہ بندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے سامنے کرام۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یعنی اس میں ایک توکل کا درس بھی دیا جا رہا ہے۔ وہ دو لوگ جو تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پہ اللہ کا انعام تھا، یعنی دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ خوف خشیت الہی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یعنی اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے لیے بنایا ہے، ایک انعام، زبردست انعام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ خود اس انعام کو حاصل کرنے کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، پختہ عزم کر لیں، اور وہ کام زندگی اس کے لیے خاص کر دیں، تو پھر اب آپ انعام یافتہ لوگوں میں داخل ہو جائیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو بہرحال انعام یافتہ لوگوں میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو خشیت الہی ہونا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور خشیت الہی بنیاد بندی ہے۔ آپ حکم الہی کی تعمیل کے لیے خشیت الہی بنیاد بن جاتی ہے سامنے کرام۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ آپ تو فقط ڈرا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ذکر کا اتباع کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈریں۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، آپ ان کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیں۔ تو بہرحال سامعین کرام، یعنی یخافون جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو اللہ کا خوف رکھتے تھے اور ان پہ اللہ کا انعام تھا، یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، پھر اس میں نقطہ یہ ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ۔ اگر اللہ، اس میں یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ کا حکم ہو اور ایک کام پہ، یعنی اس کام کو کرنے پہ آپ توکل برخدا کر کے آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی امداد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اس آیت میں یہ نقطہ بھی ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ، حکم ہے اے قوم داخل ہو جاؤ، حملہ کرو۔ اگر تم حملہ کرو گے، داخل ہو جاؤ گے حملہ کر کے، تو غلبہ تمہارا ہوگا۔ یہ ایک نقطہ ہے، قیمتی نقطہ ہے۔ ہمارا تو اصل میں وہ ایمان ہی نہیں ہے جو کہ ایمان چاہیے، تو ہمیں تو یہ نقطے کچھ اہمیت کے بھی حامل نہیں لگتے۔ میں بیان کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں، کیونکہ ہمارا اعتماد، بھروسہ اللہ کی بجائے دنیا پر ہے، اور دنیا ہی کے ہم طلبگار ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون۔ اور یہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت ضرور کروں گا، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو کبھی اس کی حاجت پیش آ جائے، اور عام طور پہ کبھی نہیں بلکہ عام طور پہ ایسے حالات جو ہیں، یعنی ہم مومن کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ ہر وقت حکم الہی اس کے سامنے موجود رہتا ہے، اور چونکہ ایک مومن جو ہے ایک مخالفانہ ماحول میں رہتا ہے، اور مخالفانہ یعنی مخالف سمت والے لوگ ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں۔ لیکن یہ یعنی یہ ایک بہت طویل مضمون ہے اور خاصا وسیع یہ موضوع ہے اس کا، کہ آپ کو یعنی مخالفانہ ہوائیں چلتی رہتی ہیں ہمیشہ، لیکن آپ نے تو حکم الہی کو فالو کرنا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کو اپنانا ہے۔ تو اس میں اگر آپ یعنی اللہ پر توکل کر کے وہ کام کرتے رہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین،
اللہ کی رحمت محسنین نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اور بدر کا میں آپ کو بتانا چاہوں گا، میدان بدر میں کیا ہوا تھا۔ میدان بدر میں آپ کو معلوم ہے کہ جو 313 مومن تھے وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ان کو پتہ تھا، نہ ان کا ارادہ تھا۔ یہ تو 313 لوگ یعنی ایک قافلے کے لیے آئے تھے کہ اس قافلے کا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے ساتھ کوئی 2 درجن ہوں گے یا 3 درجن ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں تھے محافظ اس کے ساتھ تھے۔ تو ان کے لیے 313 ایک بڑی تعداد تھی قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن قافلہ تو بچ کے چلا گیا میدان بدر میں۔ یعنی جب یہ لوگ گئے قافلے کے لیے، قافلہ جا چکا تھا، ادھر سے اطلاع آئی کہ بھئی ابو جہل آ رہا ہے، 1000 سے اوپر کا کوئی لشکر لے کے آ رہا ہے، اور بڑے زبردست تیاریوں کے ساتھ تھا۔ یہ لوگ اب ان کو تو واپس نہیں جانا تھا، ان کو تو مقابلے پہ آنا تھا، لیکن حضور نے وہ یعنی واقعات آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے مشورہ کیا، سب نے کہا کہ حضور ہم تیار ہیں، سب نے ارادہ کر لیا، اپنی جان کا نذرانہ دینے کا ارادہ کر لیا اور لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ تو انہوں نے الحمدللہ جذبہ ایمانی جو ہے انہوں نے اپنا ظاہر کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی یہ واقعہ جو ہے اب آ گیا ہے تو میں آپ کو بتا بھی دوں کہ انہوں نے کہا، یہ جب مشورہ ہو رہا تھا تو انصار نے کہا حضور سے کہ حضور ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ ہم آپ کو یہ کہیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا ان ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں اور ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم اس طرح نہیں ہیں، آپ ہمیں جہاں بھی لے جائیں گے ہم جائیں گے، جہاں بھی آپ حکم دیں ہم لڑائی لڑیں گے اور جنگ کریں گے۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے خوش ہو گیا، تمتما گیا۔ تو بس میدان بدر کی میں نے ابھی بات ختم نہیں کی ہے۔ میدان بدر میں تو یہی ہوا تھا کہ انہوں نے ارادہ کر لیا، مسلمانوں نے جنگ کا ارادہ کر لیا، اگرچہ اسباب نہیں تھے، تعداد بھی قلیل تھی اور ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اب پھر اللہ کی یعنی جو اللہ کی مدد آ گئی۔ اصل میں تو مدد اللہ کی ہوتی ہے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، اللہ مدد کرتا ہے، اکیلا اللہ لڑائی کے لیے کافی ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں، آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے جنگ، کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ جو واقعات ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشت بھر خاک اٹھا کے کافروں کی لشکر تک پہ پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری مٹی جو ہے کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی، سبحان اللہ۔ اور کچھ دیر کے لیے وہ یعنی آنکھوں کو ملنے لگے، مٹی چلی گئی تھی۔ تو اس میں وہ یک بار کی حملہ کر دیا مسلمانوں نے اور فتح ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں نا، فرشتے وہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر کی فضا آپ پیدا کریں تو فرشتے نازل ہوں گے پھر، یعنی آپ ارادہ کر لیں، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو جاؤ گے، حملہ کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا۔ یہ وہ 2 آدمیوں کا ماننا تھا جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو اس میں مضمون ہمارے لیے یہ ہے، یعنی ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مومن، وہ کہتا ہے نا اقبال، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو مومن کا بھروسہ تو اللہ پہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، ہمارا بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ۔ ہم آج کل جس طریقے سے یعنی
اخلاق ہمارے خراب ہو گئے ہیں اور سارا قومی اخلاق ہمارا تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا سے محبت ہے اور موت کا ڈر ہے، اور اللہ کا کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کس طرح معاشرہ جو ہے بے حیائی، بے شرمی سے زندگی گزار رہا ہے اور برائیوں میں مبتلا ہے۔ دین اسلام سے اس نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول کے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ بات تو ہے پھر یعنی بہت خراب ایک صورتحال ہے سامعین کرام جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اپنے بس آپ دیکھ لیں، ہمیں تو ظاہر پر بھروسہ ہے۔ ظاہر ہم نے اگر اپنے بچے کو نہیں پڑھایا یا یہ نہیں کیا تو بس یہ تو پھر لنڈورا رہ جائے گا۔ یعنی میں تو دیکھیں ظاہری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، عین جو ہم سب کام کر رہے ہیں وہی کرنے چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ تعلیم کا مطلب وہی ظاہری فن کے لیے ڈاکٹر بنا لیں، آپ انجینئر بنائیں، جو مرضی ہے بنا لیں، یہ سب کام ضروری ہیں، لیکن اصل ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہم نے تو اللہ کو نظر انداز کر کے جینا سیکھ لیا ہے۔ مومن تو اللہ کے لیے جیتا ہے اور اس کی زندگی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو مومن کی زندگی اور موت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہماری زندگی اور موت تو دنیا کے لیے ہے۔ اس بات پہ بھی تو ذرا غور کریں نا سامنے کا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان جو برائے نام ہے وہ ڈرپوک بن چکا ہے۔ آج دنیا میں اللہ کی حکومت ہونی چاہیے تھی، اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کا حکم نافذ ہونا چاہیے تھا، لیکن صدیاں بیت گئی ہیں، ہم مردہ ہیں اور مردہ ہیں اور مردہ ہیں، ہم میں کوئی جان ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ یعنی رضا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام غلط ادیان پر۔ آج تو باطل جو ہے، باطل کا غلبہ ہے، اسلام کا غلبہ تو آج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے خودکشی کر لی ہے، دنیا کی محبت کی چھری سے اپنے آپ کو ذبح کر لیا ہے، اب یہ مردہ پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ گناہ کا آپ کو احساس ہی نہیں ہے، گناہ آپ کر رہے ہیں اور کرتے رہنا چاہتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، اس کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ آپ برائی میں مبتلا ہوں اور آپ کو احساس ہی نہ ہو۔ مسلمان تو غلطی پر اصرار نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ مسلمان سے غلطی ہو جائے تو وہ رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ کی طرف یعنی رخ پھیر لیتا ہے اور غلطی کا اصالہ کرتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں تو دیکھیں جو غلطی ہم کر رہے ہیں، ایک تو ہم اس کو غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، لیکن اس کا تو ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ دل ہمارا دنیا کی محبت سے آباد ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ نفس و شیطان کی ہم پیروی کر رہے ہیں، اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ہم تو یعنی ایک خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ خواب کیا ہے کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور دیکھو ابھی میں نے نماز پڑھی ہے، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃیں دے رہا ہوں، حج عمرے کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور میں کیا کروں؟ یعنی اس طریقے سے ہم نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ یعنی عملی طور پہ ہم نے مشرکانہ اور کافرانہ روش اختیار کر لی ہے۔ آخرت اللہ سے ہمیں امید نہیں ہے کوئی،
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، اور اللہ سے تو نہ کوئی بھروسہ ہے نہ کوئی اعتماد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد تو مومن کرتے ہیں، ہمارا ایمان اور یقین تو دنیا پر ہے، تو ہمارا بھروسہ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو اپنی خواہشات نفس کے بندے ہیں اور اپنی مرضی جی رہے ہیں۔ دین، قرآن، سنت، اس کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، داڑھی اگر آپ اول تو رکھتے نہیں ہیں، داڑھی رکھتے بھی ہیں تو اس میں آپ کہتے ہیں کہ میں اچھا لگوں، یہ نہیں کہ میں سنت کے مطابق چھوڑوں۔ آپ کہتے ہیں میں اتنی لمبی داڑھی نہیں چھوڑ سکتا۔ عام طور پہ یہ ہے کہ بھئی لمبی داڑھی، سنت کے مطابق داڑھی تو ہم نے نہیں چھوڑنی۔ پھر آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں فرینچ کٹ کر لیتے ہیں، فرانسیسی فرینچ کٹ آپ نے دیکھا ہے نا، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں عام طور پہ تو وہ اپنے لیے پھر فرینچ کٹ کر لیتے ہیں، سنت کے مطابق پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ ادھر تو دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں نا، تو آپ کے تو ہر معاملے میں اپنی مرضی ہے۔ یہ صرف داڑھی کا معاملہ نہیں ہے، ہر معاملے میں آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بیوی اپنی مرضی سے جی رہی ہے، میاں اپنی مرضی سے جی رہا ہے، بچے اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ہر معاملے میں ہم نے اپنی مرضی بنا لی ہے۔ یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ مومن کا شیوہ اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ مومن کی منزل اللہ ہوتا ہے، اور رضا الہی اس کا نصب العین ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ جیتا ہے، اور جب حکم آتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو دیکھیں اس میں اس آیت نمبر 23 میں یعنی ایک وہ ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون۔ یہ ٹھیک ہے، یہ تو اس وقت کے واقعات ہیں، لیکن اس میں تو آپ نے اپنے لیے سبق دینا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ دو مومنوں کے الفاظ ہیں، لیکن یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ پہ جو ایمان رکھتے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ حق ہے۔ فَإِذَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر بیٹھو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم یہ کر لو گے حکم کی اطاعت تو تم غالب رہو گے، مغلوب نہیں ہوگے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ سنا دیں۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، کہا دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پہ اللہ کا انعام تھا، ادخلوا علیہم الباب، اے لوگو حملہ کرو اور شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو جاؤ گے حملہ کر کے شہر میں، اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرما دے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ پہ بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ جو لوگ خدا سے ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کر دو، جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔